الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ ایک دو شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کریں، ساتھ اپنی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، الحی الذی لا یموت، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر انہی صفات میں ایک صفت بیان کی، الذی خلق السماوات والارض، آپ اس ذات پہ بھروسہ کریں جس نے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کو پیدا کیا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو بھی پیدا کیا ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن کے مختصر عرصے میں۔ اللہ چاہتے کن فیکون، کہتے ہو جا، یہ سارا نظام ایک لمحے میں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تدریج سکھائی ہے، کسی کام میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہر کام میں تدریج ہے، آہستہ 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 شے اپنے نتیجے تک پہنچتی ہے۔ انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عجول فرمایا ہے، جلد باز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ تربیت کی، فرمایا دیکھو العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، والعنات من اللہ، وقار اور تحمل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دنیا کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے ٹھہراؤ رکھا ہے، آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے آپ نے کوئی کام کیا اور فوراً اس کا نتیجہ آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کاروبار میں بھی جو لوگ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ بس ادھر سے پیسے ڈالیں اور نفع آنا شروع ہو جائے، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور جتنے بھی ٹھگ ہیں ساروں کی ترتیب یہی ہے، لوگوں کو سبز باغ دکھائیں گے کہ بس ادھر سے پیسے ڈالیں اور ادھر سے نفع آنا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تدریج رکھی ہے، آہستہ 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 کام ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے یہ میں نے صرف 6 دن کے عرصے میں اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان کو ٹھہراؤ پیدا ہو، ایک کام میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، بڑے کام میں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام، لوگوں کی ضروریات ساری زمین میں اور آسمان میں اس کا سارا انتظام کر دیا، اور 6 دن کے مختصر عرصے میں ثم استوى علی العرش، پھر اللہ اپنے عرش پر قائم ہوئے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں اے مخاطب آپ کسی باخبر آدمی سے پوچھیں، وہ آپ کو اللہ کا تعارف کروائے گا۔ کسی باخبر آدمی سے پوچھیں، ناواقف سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اپنی منطق سنائے گا، کسی باخبر سے پوچھیں گے وہ کہے گا ہر کام کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، ہر کام کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کے والد صاحب فزکس کے پروفیسر تھے، تو وہ ایک دن ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو کہنے لگا کہ ابو جان باتوں پہ اعتراض بہت کرتے ہیں۔ تو ایک دوسرے پروفیسر نے اس سے پوچھا نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے جی الحمدللہ۔ کہتے اللہ کا شکر ادا کر۔ ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے فزکس پڑھی، اسباب، ہر چیز کے پیچھے سبب ہے، ہر چیز کے پیچھے سبب ہے، ہر چیز کے پیچھے سبب ہے، یہ مادہ اور اسباب، اسی کے چکروں میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ اللہ معاف فرمائے، زبان پہ لانا بھی کفر لگتا ہے۔ تو بہت بڑی بہتر حالت میں ہے، ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتا ہے، دیندار بھی ہے۔ تو الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کا تعارف چاہیے تو کسی باخبر سے پوچھ، اگر کسی انجان سے پوچھے گا جس کو خود اللہ کا تعارف نہیں ہے وہ کیا سمجھائے گا، وہ ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مارے گا۔ اور ایک معنی یہ ہے
فاسأل به خبیرا، رحمان کا تعارف چاہیے تو پہلے جو اہل کتاب کے علماء ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی وہی صفات بیان کریں گے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے تحریف کی اور ان میں اپنی طرف سے رد و بدل کیا، تو انجان آدمی سے یہ بات نہ پوچھیں۔ اور مکہ والوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نام رحمان ہے اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یہ صفت وہ کسی اور کے لیے ثابت کرتے تھے۔ اب جب ان کو کہا جاتا اسجدوا للرحمن، تم رحمان کو سجدہ کرو، کہتے تھے وما رحمان، رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ ہم تو اس نام کو نہیں جانتے، حالانکہ اللہ کا پورا تعارف ان لوگوں کو تھا۔ قرآن خود ان کے بارے میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی مانتے تھے، لیکن رحمان کا نام اس کا معنی بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ صفت اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف نہیں تھا۔ پھر ساتھ وہ یہ کہتے تھے انسجد لما تأمرنا، آپ جس کا ہمیں حکم کریں گے ہم اسی کو سجدہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اپنی مرضی سے چاہے 360 کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کہنے پہ ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ وزادہم نفورا، جب اللہ تعالیٰ کا یہ رحمان نام وہ سنتے تھے ان کے اندر نفرت اور بدکنا یہ اس کا اضافہ ہو جاتا تھا، وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے تھے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کو سننے کے بعد جو ہے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے۔ وجعل فیہا سراج وقمر منیرا، اس میں پھر چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج رکھا، وقمر منیرا، روشن چاند وہ بھی اس میں آسمان میں پیدا کیا۔ یہ جو سائنسی نظریات ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ فلکیات کے جو ماہرین ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے فیثاغورس، وہ بڑا فلسفے کا ماہر تھا، بہت سارے نظریات اس نے فلکیات کے بارے میں اور کائنات کے وجود کے بارے میں پیش کیے۔ پھر اس کے بعد بطلیموس آیا عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال پہلے، یہ روم کا رہنے والا تھا۔ اس کو پھر سرکاری سرپرستی حاصل تھی تو بہت سارے اس کے نظریات جو ہے وہ لوگوں میں رائج ہو گئے۔ اب صحابہ کے آنے سے پہلے 150 پونے 200 سال پہلے لوگوں میں فلکیات اور اس علم کا یہ شہرت تھی، اور اس سے متعلق جو علوم ہیں اور اسباب ہیں، جو آلات ہیں اس زمانے کے جو مناسب تھے وہ بھی ایجاد ہونا شروع ہو چکے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں، اس تحقیقات میں انسان کو نہیں کھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سمجھنا اور کائنات کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا یہ اتنا آسان کیسے کیا ہے جیسے 2 اور 2 4، کوئی لمبا فلسفہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے نہیں کہا کہ جی کائنات کو سمجھنے کے لیے آپ اس راستے پہ چل پڑیں، کہ آپ بیٹھے بیٹھے خیال کرتے رہیں کہ یہ حرکت کیوں ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے، اور اس پہ اپنا وقت بھی توانائیاں بھی صرف کریں اور اس پہ اپنا اسباب زندگیاں بھی کھپائیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کائنات کے نظام میں غور و فکر کا حکم دیا ہے وہاں انسان کو یہی کہا ہے کہ جب اس تھوڑا سا غور و فکر کرے گا تجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہ سارا کائنات کا نظام یہ ایک اللہ چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی قدرت ہے، یہ اپنے مرضی سے نہیں چل رہے۔ پھر ایک نظریہ تھا کہ جی یہ جتنے بھی سورج اور چاند ہیں، ستارے ہیں، یہ آسمان میں معلق ہیں، آسمان کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ پھر نظریہ آیا نہیں یہ خلا میں چل رہے ہیں، اللہ نہ اس کی نفی کرے ہیں نہ اس کو ثابت کرے۔ آسمان کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں اس آسمان کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اس میں دروازے ہیں جس سے فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں۔ اور آسمان کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں بادلوں کے لیے اور اوپر جو جہاں تک ہماری نگاہ کی انتہا پہنچتی ہے
اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے وانزلنا من السماء امام مبارکہ، اللہ نے قرآن مجید میں بارش کا اترنا یہ بھی آسمان سے قرار دیا ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ تو آسمان سے نہیں آ رہی، یہ تو بادلوں سے آ رہی ہے۔ تو یہاں مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ آسمان سے مراد جو ہم سے اوپر جہاں تک ہماری نگاہ کام کر رہی ہے وہ علاقہ ہے، اس سے آگے جو اصل آسمان ہے وہ کتنا فاصلہ ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے۔ بروج کا معنی ستارے بھی ہو سکتا ہے اور فلکیات کے وہ حصے، آسمان کے وہ حصے جس کو فلکیات والے برج کہتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس سے وہ چیزیں مراد ہوں جہاں ابھی تک انسان کی رسائی بھی نہیں ہو سکی۔ فرمایا وجعل فیہا سراج وقمر منیرا، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند روشن بنایا۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، اللہ نے رات اور دن کا نظام چلایا، ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ سارا کیوں بنایا؟ یہ اس لیے نہیں بنایا کہ بس انسان سوچتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا جائے، یہ اس کے لیے بنایا ہے جس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرے۔ دوسری جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کے پیدا کرنے، رات و دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا یہ اس کے لیے بنایا جو اس سے نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا پھر وہ اللہ کے شکر گزار بندہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ ساری چیزیں رکھیں کہ روزانہ غور و فکر کرے کہ کائنات کا اتنا بڑا نظام ہزار سال سے بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے، کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے جو اس کو چلانے والی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر یہ علم اور یہ ساری ترقی انسان کو اپنے خالق سے قریب کر رہا ہے تو یہ محنت بھی کام آ گئی۔ اور اگر اس سارے علم کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ چاند تک بھی پہنچ گئے، چاند سے آگے جانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اربوں خربوں روپے بھی اس پہ لگ رہے ہیں، زندگیاں بھی صرف ہو رہی ہیں، لیکن نتیجہ وہی ہے، وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اپنے خالق کو نہیں پہچان رہا، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری تگودو، یہ محنت فضول ہے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں لمن اراد ان یذکر، یہ سارا نظام اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بنایا، یہ اللہ کی شکر گزاری کے لیے۔ ابن عربی فرماتے تھے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دی ہے، 30 سال تو اس کے سونے میں گزر گئے، لازم بات ہے آدھا وقت سونے میں چلا جاتا ہے۔ اب جو باقی 30 سال ہیں اس میں بچپن بھی ہے، اس میں ناسمجھی کا زمانہ بھی ہے، جوانی بھی ہے، اس میں پھر باقی کام کاج بھی ہیں، باقی ضروریات بھی ہیں۔ اب اس میں سے بہت تھوڑا وقت ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لے، وہ بھی اس نے کھو دیا، غفلت کے ساتھ گزار دیا، آدھی زندگی ویسے سونے میں چلی گئی، باقی جو آتی تھی ادھر ادھر کے کاموں میں چلی گئی ہے۔ تو پھر کیا فائدہ انسان کے یہاں آنے کا، اور پھر جب اللہ کے پاس جائے گا کیا بتائے گا، کیا کارکردگی پیش کرے گا کہ میں وہاں پہ کیا کر کے آیا ہوں۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کے یا نصیحت حاصل کرے، یا نصیحت نہیں ہوئی تو کم از کم اللہ کا شکر تو ادا کرے، اللہ جو نظام تو نے جیسے بنایا ہے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے شکر گزار بندہ بنا دیں کہ کائنات کے نظام میں غور و فکر اور پھر اس کے ذریعے اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ ایسا علم کوئی علم نہیں ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ اللہ نے کفار کے بارے میں فرمایا بل ادعاء علمهم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، آخرت کے بارے میں ان کا علم بڑا نقصان والا ہے، بلکہ وہ آخرت کے بارے میں شک میں ہے، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ آخرت کے علم سے بالکل اندھے ہیں۔ اور ویسے تو باتیں کرنے پہ وہ سورج کی حرکت بھی بتا رہا ہے، چاند کی حرکت بھی بتا رہا ہے، ہر چیز بتا رہا ہے، اور پھر حقیقت میں اس کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ اتنا بڑا نظام یہ بہت بڑی طاقت نے بنایا ہے، اور اس سارے نظام کو چلانے والا ایک ہی ہے، جس کو اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا علم اس کے لیے وبال ہے۔ اللہ ہمیں ایسے علم سے محفوظ فرمائے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیری خشیت، تیرا خوف پیدا نہ ہو، اب ایسا دل ہو کہ وہ کتے کے بھونکنے سے تو ڈر جائے، اور باہر کوئی تکلیف دہ چیز آ جائے اس سے تو ڈر جائے، لیکن اللہ کی پکڑ سے نہ ڈرے، تو ایسا دل کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔